الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں میں نے واقعہ عرض کیا تھا اس آیت کا ایک شان نزول کیا ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ کوئی معاملہ ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کس ذات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ ان کی تو ہر بات عجیب ہوا کرتی تھی، ان کی شان ہی اس قدر عالی تھی، ان کی ہر بات عجیب ہوا کرتی تھی۔ ہاں ان عجائب میں سے ایک عجیب بات میں آپ کو بتا دوں۔ پھر آپ نے واقعہ نقل کیا، ذکر کر دیا کہ ایک رات ہی رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بستر میں تشریف لائے اور پھر مجھ سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے اللہ کو یاد کروں۔ اجازت لے کر آپ چلے گئے، وضو آپ نے فرمایا، وضو کے بعد آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ قیام کی حالت میں تھے تو روتے رہے آپ، پھر اس کے بعد اس قدر روئے آپ قیام میں کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پر جاری و ساری تھے، اس قدر آپ کھڑے ہو کر رو رہے۔ کون رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، خاتم الانبیاء، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ پھر آپ نے رکوع فرمایا، اس میں بھی آپ رو رہے ہیں۔ پھر آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس میں بھی خوب رو رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی، اسی حالت میں ساری رات آپ نے روتے اللہ کے ہاں گزار دی، اللہ کے دربار میں ساری رات روتے روتے آپ نے گزار دی۔ صبح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور آپ اس قدر رو رہے ہیں۔ آپ کے تو اگلے پچھلی کمی کوتاہی اللہ نے سب کچھ معاف فرما دیا ہے، آپ کی کمی کوتاہی، انبیاء میں کمی کوتاہی ہوتی ہی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مقصد آپ تو معصوم ذات ہیں، آپ کی تو نہ کوئی آگے کمی ہے نہ کوئی پیچھے کمی ہے، آپ تو معصوم ذات ہیں، آپ کو اس قدر رونے کی حاجت ضرورت؟ آپ ذات اتنا روتے ہیں اللہ کے دربار میں، ساری رات رو رو کے آپ نے گزار دی ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یوں آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات نے اتنا مجھ پر رحم کرم والا معاملہ فرمایا تو کیا میں اپنی اس بابرکت رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکرانے کے طور پر اس کے سامنے روؤں نا؟ تو یہ رب تعالیٰ کا مجھ پر اتنا احسان، اتنا انعام، اتنا فضل اس رب کی ذات نے مجھ پر کیا، میں بطور شکرانے کے رو رہا ہوں اپنے رب کے دربار میں۔ اور ساتھ فرمایا کہ یہ آیت بھی آج رات مجھ پر نازل ہوئی، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو ہم نے اس پر درس دیا تھا، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین پر؟ اللہ کی بادشاہت۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ساتھ ہی آیت تلاوت فرما دی، آپ نے فرمایا یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ان آیات پر غور و فکر کرنا ہر بندے کے لیے لازم ضروری ہے۔ بدنصیبی ہے اس شخص کی جو ان آیات پر غور و فکر نہ کرے، اللہ کی بادشاہت پر، اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی چیزوں پر، آسمان اور زمین پر، ان پر غور و فکر کرنا لازم ہے۔ ان پر جو غور و فکر نہیں کرتا وہ آدمی بد نصیب ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ تو بات تھی یہاں تک، آگے چلیں۔ غور و فکر کے ساتھ آپ دعا کیا مانگ گے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ عقل مند کی یہ نشانی ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہے؟ اے اللہ آپ نے یہ ساری چیزیں بیکار فضول پیدا نہیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو کچھ پیدا کیا ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بغیر مقصد کے کوئی کانٹا، کوئی چھوٹا سے چھوٹا ذرہ بھی بغیر مقصد کے نہیں کیا جائے گا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے معاملات، پہاڑ، یہ دریا، سمندر، یہ چھوٹی سی چیز بھی اللہ نے فضول پیدا نہیں کی۔
یہ ایک شعر ہے، میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، علامہ اقبال، ہمارے علامہ اقبال جو گزرے ہیں، کتنا پیارا ایک شعر آپ نے لکھا ہے، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی چیز باطل بیکار فضول اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ اس لیے اس سے ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کئی چیزوں کو حقیر سمجھ کے اگنور کر دیتے ہیں، اور چیزیں تو چلو اور چیزیں، ہم اشرف المخلوقات کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کیوں جی؟ بڑا افسر ہوتا ہے تو وہ چھوٹے کو کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے۔ باس ہے، باس، نائک، بازار میں نائک ہوتا ہے نا، وہ اپنے ملازم کو حقیر سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بڑا ایم اے، وہ اپنے نیچے والے کو، ایم پی اے نیچے والے کو، سرکاری آپ ملازم، پھر دیکھ لیں، میں سرکاری بات بار بار کرتا ہوں، ہے نا، سرکاری لوگ پریشان ہوتے رہے، تو یہ نہیں، آپ تو نہیں ہوں گے، یہ جو میڈیا کے ذریعے جو سن رہے ہوں گے، تو خیر اب سچ بات پہ اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو پھر ہوتا رہے، ہم نے تو سچ بات کرنی ہے کہ یہ قرآن ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں، یہ اپنے سے نیچے والے طبقے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیڑا مکوڑا، کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اور یہ صرف سرکاری بات نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں جو روحانی پیشوا بنتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین اس وقت جو بنتے ہیں جاگے، وہ بھی اپنے مریدین کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ بھی اپنے مریدین کو کیڑا مکوڑا سمجھتے۔ تو ہر ایک جو بڑا اس وقت ہے وہ اپنے ماتحت کو، چھوٹے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے تھا ہم کانٹے کو بھی اہمیت دیں، کہ کانٹے کو بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ کی ذات نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ تو اشرف المخلوقات جو انسان ہے، ان کو ہم، بھائی وہ بھی ایک لوتھڑے سے بنا ہے، تو بھی ایک لوتھڑے سے بنا ہے، آپ کے بھی دو ٹانگیں، اس کی بھی دو ٹانگیں، آپ کی کوئی چیز فالتو، آپ کا بھی سر وہی ہے، آپ کے بھی سینے میں اللہ نے وہی ایک دل رکھا ہے، اس کے سینے میں بھی وہی دل رکھا ہے، آپ کے بھی پرزے وہی، اس کے بھی پرزے وہی ہیں۔ تو پھر آپ کو اکڑنے کی ضرورت، یا تو آپ کوئی اور بڑی بلا ہوتی، کوئی 5-6 فٹ قد نہ ہوتا آپ کا، کوئی 50-60 فٹ قد ہوتا آپ کا، یا آپ کے اندر کوئی چیزیں ایکسٹرا رکھی ہوتی، کوئی الگ چیز ہوتی، آپ عجیب عجوبہ ہوتی، پھر تو آپ نخرے کرتے کہ میں کوئی الگ مخلوق ہوں۔ لیکن جب آپ ایک چیز ہے، آپ کا مجموعہ ایک ہے، آپ کی پیدائش ایک چیز سے، ہم سب ایک چیز سے ہیں، پھر اکڑ کس بات کی ہے؟ تو اس لیے اس آیت سے اس کا لب لباب ہمیں یہ سمجھ میں آیا، ہر ایک کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ انسانیت کا اور یہی اسلام کا درس، یہی اسلام کا پیغام ہے، ہر ایک کو اہمیت دینا، چھوٹا ہو بڑا ہو۔ ہاں، یہ قرآن نے